السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عشق تماشا پارٹ 3۔ لائٹ گئی ہوئی تھی اور گھر میں بھی کوئی نہیں تھا۔ عروق کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے دخان کو ٹیکسٹ کیا، سنیں آپ تھوڑی دیر کے لیے اوپر آ جائیں گے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا آتا ہوں، دخان نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ گھر میں آ گیا۔ عروق کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ دخان نے عروق کا دھیان بھٹکانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ اور بھائی تمہاری ڈی پی اور اسٹیٹس بہت زبردست ہوتے ہیں۔ ابھی وہ کیا لگایا تھا؟ فرشتوں نے کہا دعا تبھی قبول ہوگی کہ وہ بھی ساتھ دعا مانگے۔ دخان نے یاد نہ آتے ہوئے دو معنی الفاظ میں پوچھا۔ عروق نے شعر کی تصحیح کرتے ہوئے دخان کی طرف دیکھا۔ دخان اس وقت اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جذبہ تھا جسے عروق سمجھنے سے قاصر تھی، کیونکہ یہاں تو دل کا معاملہ تھا، اندازہ صحیح کہاں سے لگتا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، دخان نے پوچھا۔ ہاں جی پوچھے۔ تمہارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس اور ڈی پی میرے لیے ہوتے ہیں نا؟ دخان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عروق نے فوراً نظریں چرائی تھی۔ ہاں جی بالکل، آپ ہی کے لیے ہوتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ صحیح، دخان مسکرایا۔ اچھا آپ آج آئے ہیں تو اپنی دی ہوئی انگوٹھی ہی پہنا دے۔ عروق فوراً اچکی۔ ہاں تم نے پہنی نہیں اب تک؟ دخان نے پوچھا۔ نہیں نا جی، آپ کے ہاتھوں سے پہننے کا انتظار کر رہی تھی، اب پہنا دے۔ عروق جلدی سے رنگ نکال کر لے آئی اور دخان کے سامنے کر دی، اور دخان نے وہ اسے مسکراتے ہوئے پہنا دی۔ اتنے میں اس کی کال آ گئی، پاپا بلا رہے تھے۔ وہ عروق کو اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد لائٹ بھی آ گئی۔ عروق نے مسکرا دیا۔ اگلے دن عروق نے دخان کو کھانا اس کے ساتھ کھانے کی دعوت دی تھی۔ کوچنگ سے واپسی پر اس نے اپنے اور دخان کے لیے زنگ برگرز، آئس کریم اور بوتلیں لے لی تھی۔ وہ گھر آ کر دخان کا انتظار کر رہی تھی، مگر کسی کام میں پھنسے ہونے کے باعث وہ کافی دیر سے آیا تھا۔ عروق اس بات سے بہت ناراض ہو گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل عروق کے قدموں میں بیٹھ کر عروق کو منا رہا تھا، مگر عروق جان بوجھ کر نہیں مان رہی تھی، کیونکہ ایسا موقع بہت کم نصیب ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ جلدی نہ ماننے کا ارادہ رکھے ہوئے تھی کہ تبھی اس کی نظر دخان کے ہاتھ پر گئی اور پھر اس کی نظریں وہیں اٹک گئی۔ دخان کے ہاتھ پر مہندی سے اس کی منگیتر کے نام کا پہلا لفظ لکھا تھا۔ عروق کے اندر کہیں کچھ ہوا تھا، اس کو بہت بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کی منگیتر سے جلتی تھی یا اسے پسند نہیں کرتی تھی، بس پتہ نہیں کیوں آج اسے جو محسوس ہو رہا تھا وہ کبھی محسوس نہیں ہوا۔ اس کو ایک دم بہت غصہ آنے لگا، کیوں وہ نہیں جانتی تھی۔ دخان سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اس کے دیر سے آنے پر غصہ ہے، مگر اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے ہاتھ پر لکھے اس نام پر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے۔ دخان سے اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی عروق کو اتنے غصے میں اور اس کے ساتھ ایسے بیہیو کرتے نہیں دیکھا تھا۔ دخان کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی فون پر بات کر کے ختم ہوا، عروق نے اس کا موبائل لے کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ 10 دفعہ کہا ہے کہ میرے سامنے فون مت ریسیو کیا کرو، عروق نے غصے سے کہا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا اور کیوں کر رہی ہے، اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ دخان جتنا اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی بکھر رہی تھی۔ آپ اس وقت چلے جائیں۔ دخان پہلی بار عروق نے دخان کا نام لیا تھا۔ دخان اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اپنے آپے سے باہر تھی۔ وہ مزید خود کو کچھ غلط کرنے سے روک رہی تھی، جبھی اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اپنے راستے میں آئی ہوئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتی ہوئی وہ دخان کو جانے کا کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی، اور دخان اس کو منانے کی آخری ناکام کوشش کرتے ہوئے چلا گیا تھا، اس عہد کے ساتھ کہ یہ اس کی پہلی اور آخری غلطی ہے۔ اب کبھی وہ عروق کو نہیں منائے گا، اور وہ اپنے ارادوں کا پکا تھا۔ اگلے دن عروق کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے احساس ہوا اپنی کل کی حرکت کا۔ وہ بہت شرمندہ تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ دخان کو برا لگا ہے۔ اس نے دخان کو میسج کیا، سوری کل کے لیے۔ اٹس اوکے، دخان نے جواب دیا۔ نہیں اٹس اوکے، مجھے پتا ہے کہ آپ کو برا لگا ہوا ہے، میں نے واقعی کل بہت بدتمیزی کی تھی آپ سے، اور تو اور آپ کا موبائل بھی توڑ دیا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ خیر ہے جی، اور میں ابھی کام کر رہا ہوں، بزی ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ دخان اپنی فیلنگز، اپنے خیالات شیئر نہیں کرتا تھا۔ اس کی بات
کرنے کے انداز سے بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کس موڈ میں ہے، مگر عروہ جانتی تھی کہ دخان اپسیٹ ہے اور وہ خود سے بہت غصہ تھی۔ اسے اب دخان کو منانا تھا اور 3-4 دن تک بہت محنت اور بہت کوششوں سے عروہ نے اسے منا کر ہی دم لیا تھا۔ شام سے بارش ہو رہی تھی، موسم کافی خوشگوار تھا، مگر اس دن کے بعد سے عروہ کے دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ اسے سمجھا رہا تھا کہ یہ دیوانہ پن چھوڑ کر دخان کو پانے کی خواہش چھوڑ دے، ورنہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، مگر اس کا دل اس سے کہہ رہا تھا کہ دخان بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ فیل کرتا ہے، ورنہ وہ اس کی اتنی بات کیوں مانتا ہے، اس کے ایک کہے پر فوراً آ جاتا ہے، صرف وقت گزاری نہیں ہے یہ۔ عروہ ان سوچوں سے تنگ آ کر دخان سے ہی یہ بات پوچھنے کا سوچتی ہے اور اسے میسج کرتی ہے، سنیں۔ کافی دیر تک جواب کا انتظار کرنے کے بعد جواب نہ ملنے پر وہ گیلری میں چلی آتی ہے۔ اس کا دل بہت بے چین ہوتا ہے، کسی چیز میں سکون نہیں مل رہا ہوتا ہے کہ تبھی اس کی نظر دخان پر پڑتی ہے۔ وہ اپنی خالہ کو چھوڑنے جا رہا تھا، ساتھ میں ان کی بیٹیاں بھی ہوتی تھیں۔ عروہ ان کو دیکھ کر ایک تلخ مسکراہٹ ہنس دی۔ اس کے اندر سے کہیں آواز آئی، تم اس کے لیے کچھ نہیں ہو، دیکھو تمہارے سامنے جو لڑکی کھڑی ہے، دخان اس کا، صرف اس کا ہے اور وہ اسی کو ملے گا۔ تم صرف ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو، جس کے پاس جا کر بھی تم کچھ نہ پا سکو گی۔ عروہ اپنی ان سوچوں سے تنگ ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اداسی اس کے اندر تک بس گئی۔ وہ انہی سوچوں سے لڑ رہی تھی کہ تبھی دخان کا میسج اس کے خیالوں میں دخل دیا۔ وہ میسج پڑھ رہی تھی، سناؤ، اور وہ گھر میں دعوت تھی نا، بس اسی میں مصروف تھا۔ میں آپ کو کیسی لگتی ہوں؟ عروہ نے پوچھا۔ اچھی لگتی ہو، لیکن اس وقت یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ دخان نے پوچھا۔ ایسے ہی۔ اچھا ایک بات بتائیں، اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دیں گے؟ عروہ نے پوچھا۔ اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور دوں گا، دخان نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اگر میں آپ سے آپ کو مانگوں تو؟ عروہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ آخر پوچھ ہی لیا۔ یہ پڑھ کر تو تھوڑی دیر کے لیے دخان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ اس نے بات گھمانی چاہی، مگر عروہ اس کا جواب سننے پر بضد تھی۔ تم مجھے دعاؤں میں اللہ سے مانگ سکتی ہو، وہ شاید دے دے، مگر میں خود تمہیں اپنے آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ میرا خود پر کوئی حق نہیں ہے۔ بالآخر دخان نے جواب دے ہی دیا۔ دخان کا اتنا صاف انکار سن کر تو جیسے اس کی ساری ہمت، سارا یقین کہیں چلا گیا۔ اس نے صرف لکھ کر دخان کو سینڈ کر دیا اور خود کی نامکمل محبت کے لیے آنسو بہانے لگی۔ کئی دن تک وہ اسی غم میں تھی، مگر اس کا دل ماننے کو راضی نہیں تھا۔ عروہ نے اپنی دعاؤں میں اور شدت اختیار کر لی تھی۔ سب کہتے ہیں کہ تہجد اللہ کی بہت لاڈلی عبادت ہے، اس کے توسط سے اللہ سے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ عروہ نے دخان کو پانے کے لیے وہ بھی شروع کر دی تھی۔ اس کی امید، اس کا یقین کم ضرور ہوا تھا، مگر ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ کہتی کہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے نا، وہ تو ہر چیز کو بدلنے پر قادر ہے، وہ تو معجزہ کرنے والوں میں سے ہے نا، وہ اس کے لیے بھی معجزہ کر دے گا۔ حنا اس کو بہت سمجھاتی، مگر وہ ان کی نہیں سنتی۔ حنا کہتی تھی معجزے عام انسانوں کے لیے نہیں ہوتے، مگر عروہ نہیں مانتی۔ وہ بضد تھی کہ وہ اللہ کو راضی کر لے گی۔ اسے ابھی بھی اپنی دعاؤں پر یقین تھا۔ ماضی کے قصوں میں گم عروہ ایک تلخ مسکراہٹ ہنس دی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اس کا چہرہ بھیگا ہوا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اپنے غم اپنے تک محدود رکھنا بھی بڑا اذیت ناک ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے ہنس کر رہنا، انہیں ظاہر کرنا کہ سب ٹھیک ہے، ہم بہت خوش ہیں، مگر اندر ہی اندر آپ مر رہے ہوتے ہیں، رونا چاہتے ہیں، مگر کاندھا میسر نہیں ہوتا۔ لوگ نہیں سمجھتے کہ آپ اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ سفر۔ آپ صحیح کہتی ہیں حنا، معجزے عام انسانوں کے لیے نہیں ہوتے۔ اس نے خود کلامی کی۔ کتنے ہی دن ہو گئے تھے عروہ نے دخان سے بات نہیں کی تھی، اور وہ اس کو دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی، کیونکہ نظر سے دل کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے۔ جب نظر کی حفاظت ہوتی ہے تو دل جو بھی
دل کو بھی قابو کیا جا سکتا ہے، اور وہ اپنے دل پر ہی تو قابو کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ بہت تنہا تھی۔ اس کے پاس ایسا ایک شخص نہیں تھا کہ جس سے وہ اپنے اندر ہوتی ٹوٹ پھوٹ کا شکوہ کرتی۔ تنہائی خود اپنے آپ میں ایک ایسا تاریک جنگل ہوتا ہے کہ جس سے جلد رہائی نہ ہونے کی صورت میں اس میں موجود شخص روتا رہتا ہے، چیختا ہے، تڑپتا ہے، مگر کوئی اس کے لیے موجود نہیں ہوتا، اور اس تنہائی کا بالآخر انجام موت ہوتا ہے۔ تنہائی کا ڈسا انسان آخر کو ایک دن اس دنیا سے منہ موڑ کر چلا ہی جاتا ہے۔ کیوں میرے اللہ، کیوں؟ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمیشہ میری اس طرح آزمائش کیوں لیتے ہیں؟ میری زندگی میں محبتوں کی کمی کیوں ہے؟ کیوں جن لوگوں سے میں محبت کرتی ہوں آپ ہمیشہ انہیں مجھ سے دور کر دیتے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ نے کیوں یہ دل بنایا، اور بنایا تو اس میں احساس اور جذبات کیوں ڈالے؟ کیوں کسی کی محبت دل میں ڈال کر اس سے دور کر دیتے ہیں؟ کیوں جب آپ کو ہماری زندگی میں کسی شخص کو لانا ہی نہیں ہوتا تو اسے ہماری زندگی میں کیوں بھیجتے ہیں؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ روتے ہوئے اپنے رب کے حضور پیش تھی، اس سے شکایتیں کر رہی تھی، اس سے جواب مانگ رہی تھی۔ آنسو تھے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، غم تھے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اٹھ کر کھلے آسمان کے نیچے آ گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے اسے سکون ملتا تھا۔ آسمانوں کی طرف شکوہ کرتی نگاہوں سے دیکھنے لگی، رونے لگی۔ میں بہت بری ہوں نا اللہ، ہمیشہ تجھ سے شکایت کرتی رہتی ہوں، تیری ناشکری کرتی ہوں، مگر تو سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو سب جانتا ہے، پھر بھی اپنے بندوں کی بات سنتا ہے۔ کبھی نہیں بیزار ہوتا، کبھی نہیں رکتا، کبھی منہ نہیں پھیرتا، کبھی نہیں دھتکارتا، تیرے سامنے رو کر کبھی شرمندگی نہیں ہوتی، کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ تجھ سے مانگو تو تو نوازتا ہے، توبہ کرو تو تو معاف کرتا ہے، گر جاؤ تو تو واپس اٹھنے کی ہمت دیتا ہے، آزمائش دیتا ہے تو اس سے گزرنے کے لیے طاقت بھی بھیجتا ہے۔ تو عظیم ہے میرے مالک، تو عظیم ہے۔ تو مجھ گنہگار بندی کو بھی معاف فرما دے مجھے، میرے لیے بس تو ہی کافی ہے میرے مالک، کیونکہ تو ہی تو ہے۔ جب کوئی نہیں ہے تو تو ہی ہے ہمارا سہارا، بس تو ہی ہے ہمیں تھامنے والا، بس تو ہی ہے میرے مالک۔ مجھے بھی اپنے لیے چن لے، مجھے بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، میری محبت کو اپنے لیے خاص کر دے، مجھے صرف اپنی محبت میں غرق کر دے۔ مجھے معاف کر دے میرے مالک، میرے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ بے شک تو ہی نوازنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو دے گا تو کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر تو روک دے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ بس میرے مالک میرے لیے بہترین فیصلہ فرما دے، مجھے اپنے فیصلے پر راضی کر دے میرے مالک، مجھے تیرے فیصلے پر راضی کر دے۔ مجھے ہمت دے میرے مالک، مجھے صبر دے، مجھے صبر کرنے کی اور ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کر۔ روتے روتے عروق کی ہچکیاں بن گئی تھی، الفاظ اس کے لبوں سے اب ادا نہیں ہو رہے تھے، مگر آنسو اور بے چینی ابھی تک نہیں گئی تھی۔ وہ اب بغیر کچھ کہے بس آسمان کو تک رہی تھی، اور اسے صبر آ گیا تھا، سکون آ گیا تھا، اللہ نے سن لیا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزر کر ہی رہتا ہے، بیتنے والوں کے حالوں سے بے غرض، لیکن جس پر گزرتا ہے وہ ہی جانتا ہے۔ عروق پر بھی یہ وقت آزمائش بن کر گزر رہا تھا۔ جس انسان سے آپ کا کوئی حلال تعلق نہیں ہو اس کو زندگی میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ نامحرم کو اپنی نظروں سے اور خود کو اس کی نظروں سے بچا کر رکھنا چاہیے، کیونکہ صنف نازک اور صنف مخالف کے درمیان ایسا ہی رشتہ ہوتا ہے، ایسی ہی ایک کشش ہوتی ہے جو بار بار آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اور پھر بہت کوششوں کے بعد بھی آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور یہیں سے بربادیوں کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ کسی نامحرم کی محبت بھی نشے کی طرح ہوتی ہے، جس کو اگر وقت پر نہ چھوڑا جائے تو وہ نشہ زہر بن کر آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اگر اس شخص سے کوئی حلال تعلق نہیں تو خود کو ہر اس بندھن سے آزاد کروا لینا چاہیے، ورنہ رسوائیوں کے سوا کچھ ساتھ نہیں آتا، کیونکہ جب کسی کا نشہ ٹوٹتا ہے تو وہ خود کو سنبھال نہیں پاتا۔ کبھی کسی شخص کا نشہ ٹوٹتے دیکھا ہے؟ عارضی نشے کرنے والے کو بھی جب ان کا نشہ نہیں مل رہا ہوتا
تو کیسے تڑپتے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہیں، ہر کام کرنے کو راضی ہو جاتے ہیں کہ بس ان کو وہ سکون مل جائے، اور جن کو وہ نشہ نہیں ملتا وہ بیچارے بھیک مانگتے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اپنی زندگی کا اختتام دیکھ لیتے ہیں۔ دخان بھی اسی طرح عروق کا نشہ تھا۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، پیچھے محبت کے راستوں پر پلٹنے کو بے تاب تھا، مگر روح اسے بھلا رہی تھی، سمجھا رہی تھی۔ عروق کا دل بار بار پچھلے راستے پر پلٹنے کو سر پٹک رہا تھا، اور اس کی حالت ایسی تھی کہ زبردستی اسے روک رہی تھی۔ سختی سے آنکھیں میچے مٹھیوں کو بھیجے دل کو سمجھانے کی کوشش میں تھی کہ نہیں، رک جا، صبر کر، سدھر جا، مجھے پھر سے نہ آزما، آگے بڑھ جا، چلا جا، کہیں دور، ان راستوں سے دور جا، جہاں ان کی پرچھائی تک نہ پڑتی ہو، تا حد نگاہ تک نہ دکھتے ہو، جا، چلا جا ان راستوں پر، کچھ نہیں رکھا ان راستوں پر، ضد نہ کر پلٹنے کی، پرانے راستوں پر پلٹنے سے کوئی مل تو نہیں جاتا نا۔ اذیت سے روتے ہوئے عروق خود کو اپنے بے تاب دل کو سمجھا رہی تھی۔ سانسوں میں اپنی کوئی روانی بھی نہیں ہے، سنگ اپنے اس کی کوئی نشانی بھی نہیں ہے، عیا ہم کو نہیں کرنی حالت اس دل کی، اور بات کوئی ہم کو چھپانی بھی نہیں ہے۔ سو جاؤں تیری یاد کو لگا کر دل سے، پر اس کام میں اتنی آسانی بھی نہیں ہے۔ جب دل اب جو لگا ہے تو صرف تم میں لگا ہے، حیران ہو کہ ہم کو کوئی حیرانی بھی نہیں ہے۔ سالہا سال کا رشتہ ہے، مگر ہم دونوں میں ایک دیوار ہے حائل جو گرانی بھی نہیں ہے۔ محبت بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دفعہ کسی سے ہو جائے تو وقت گزرنے کے بعد بھی احساس نہیں بدلتا، دور جا کر بھی دوریاں نہیں بڑھتی، بلکہ یہ دوریاں نزدیکیوں میں ڈھل جاتی ہیں۔ آپ کا محبوب ہر پل، ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ قربت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آپ ایسے مقام پر ہوتے جہاں آپ کے پاس انتخاب کا حق نہیں ہوتا، نہ محبت کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ ہی پایا جا سکتا ہے۔ دل کرتا ہے کم از کم جس سے ہمیں محبت ہے وہ بغیر کہے ہمارے دل کا حال جان لے، آپ کی خاموشی میں چھپی چیخوں کو سنے، آپ کو کم از کم ایک مان دے دے، مگر محبت میں، لا حاصل محبت میں تو یہ مان بھی نہیں ملتا۔ عروق کو لگتا تھا کہ وہ پاگل ہو رہی ہے۔ جتنا وہ دخان سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، اتنا ہی اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ دخان کا چہرہ ہر وقت اس کی آنکھوں میں بسا رہتا، وہ آنکھیں بند کرتی تو وہ خواب میں آ جاتا، آنکھیں کھولتی تو اس کی باتیں یاد آنے لگتی، کانوں میں اس کی آواز گونجتی رہتی، ذہن کے پردوں پر ماضی میں اس کے ساتھ گزارے ہوئے پل پریشان کرتے تھے۔ دخان سے دور جا کر وہ دخان کے بہت قریب آ گئی تھی، اسے اپنے آپ سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، وہ اس سب کو جھٹلانا چاہتی تھی مگر جھٹلا نہیں پاتی۔ آخر کار جب خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی تو ہار مان لی اس نے۔ جب ان سب چیزوں کے ساتھ ہی رہنا تھا تو کیوں نہ ان کو اپنا ہی لے۔ یہی سوچ کر اس نے خود کو تکلیف دینا بند کر دی۔ اب اس کی سوچوں کو وہ جھٹلاتی نہیں تھی، اس کی یادوں سے بچتی نہیں تھی، اپنی سوچوں پر اور اس کے خیالوں پر پابندی نہیں لگاتی تھی۔ میں ہجر اور وصل دونوں مرحلوں میں ہوں، بیٹھا ہے میرے پاس وہ جانے کے بعد بھی۔ وہ ہار گئی تھی، وہ خود سے اس نے یہ مان لیا کہ دخان نہ اس کا تھا، نہ ہو سکتا تھا۔ اس نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ صرف یہی ایک دعا مانگتی تھی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، جس چیز کی اس نے خواہش کی تھی رب نے اسے ہر وہ چیز دی تھی، بس محبت کے علاوہ۔ اس نے مان لیا تھا کہ اس کے نصیب میں محبت نہیں ہے، اس نے محبت کی خواہش چھوڑ دی تھی، مگر ایک دعا وہ ضرور کرتی تھی۔ جب دخان کا خیال آتا وہ اس کی آنکھیں بھیگتی، تب وہ ایک دعا ضرور کرتی کہ اس کے آنسوؤں کا حساب دخان سے کبھی نہ لیا جائے، اس پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، وہ ہمیشہ خوش رہے اور مکافات عمل کے دائرے میں نہ پھنسے۔ اس کے آنسو دخان کی زندگی میں کبھی کوئی سیلاب نہ لائے، کیونکہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اس کی محبت ہے۔ وہ اور جن سے بھی محبت کی جاتی ہے انہیں بددعا نہیں دی جاتی۔ جن کی خوشیوں کی پرواہ نہ کی جائے، جن کی خوشی میں خوش نہ ہوا جائے،
تو یہ کہنا بیکار ہے کہ آپ کو اس شخص سے محبت ہے، کیونکہ محبت تو نام ہی قربانی کا ہے۔ ارو نے بھی اپنی محبت کو پانے کی خواہش چھوڑ دی تھی، مگر محبت نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ تو نصیب میں لکھی ہوتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روک کی طرح اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ ارو نے بھی خود کو حالات کے بھاؤ پر چھوڑ دیا تھا، وہ اللہ کے لکھے پر راضی ہو گئی تھی، بے شک اس نے اس کے لیے بہترین ہی سوچا ہوگا، اس نے بھی صبر کر لیا تھا، یا شاید صبر آ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے ایسا کیوں کیا۔ لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے، میں نے محبت کی، لوگ لاشعوری محبت میں سولی چڑھتے ہیں، میں شعور کی تمام تر آگاہی کے ساتھ تمہاری محبت کی سولی چڑھ گئی، بالکل اس بیل کی طرح جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے اور وہ کولہو کے گرد چلتا رہتا ہے۔ اس پٹی کی وجہ سے اس کو لگتا ہے وہ شام تک میلوں چل چکا، لیکن وہ وہیں کھڑا رہتا ہے۔ میں بھی اس بیل کی طرح تمہارے عشق میں جت گئی، لیکن اذیت پتہ کیا ہے؟ میری آنکھیں کھلی ہیں، مجھے آگاہی کی برہنگی کا مکمل ترین احساس ہے، اس آگاہی کا جسے وصل کا لا حاصل ہونا کہتے ہیں۔ ارو نے ایک سرد آہ بھری اور فیس بک پر اسٹیٹس اپلوڈ کر دیا۔ آج کل دل کی باتیں باہر نکالنے کو یہی ایک ذریعہ تھا۔ دل میں لگی آگ سے جلتی روح اپنی تکلیف شعروں میں ڈھال کر لوگوں کو بتا رہی تھی۔ ارو نے فیس بک بند کر دی اور آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ الف شفق کہتی ہے، اگر آپ محبت کرنے سے پہلے اور بعد میں ایک ہی انسان ہے تو آپ نے محبت کی ہی نہیں ہے، یعنی جس نے آپ کو بدلا ہی نہیں، آپ کو میچور ہی نہیں کیا، وہ محبت ہی نہیں۔ دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ میری محبت آپ کو بدل دے گی، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ ارو کو دخان کو کبھی کہی ہوئی بات یاد آئی اور وہ مسکرا دی۔ یا تو میری محبت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ کو بدل سکتی، یا پھر واقعی آپ کے سینے میں دل کے بجائے پتھر ہے جس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، چاہے منتظر اس پر سر پٹک پٹک کر مر جائے۔ ارو نے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کر لیے۔ دخان تو نہیں بدلا تھا، مگر دخان کی محبت میں ارو ضرور بدل گئی تھی، خاموش رہنے لگی تھی، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، اسے صبر کرنا آ گیا تھا، برداشت کرنا آ گیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اب ہر بات پر غصہ نہیں کرتی تھی، بلکہ جانے دیتی تھی اور مسکرا دیتی تھی۔ اس کو فرق نہیں پڑتا تھا اب کسی کے آنے سے، کسی کے جانے سے، اس نے اکیلے رہنا سیکھ لیا تھا۔ مجھے بھی یاد رکھنا جب لکھو تاریخ وفا، میں نے بھی لٹایا ہے کسی کی محبت میں سکون اپنا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ارو موبائل ہاتھ میں واٹس ایپ آن کیے ہوئے تھی اور ٹی وی کے چینل چینج کر رہی تھی کہ تبھی موبائل ہاتھ سے سلپ ہو کر گرا اور اسے سنبھالنے کے چکر میں کال لگ گئی۔ ارو نے موبائل دیکھا تو دخان کے واٹس ایپ پر ویڈیو کال لگ چکی تھی، مگر وہ آف لائن تھا۔ ارو گھبراہٹ میں جلدی بیک کرنے لگی، مگر موبائل ہینگ ہو چکا تھا اور رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ ارو نے پریشان ہو کر بیٹری ہی نکالی اور شکر کا سانس لیا، مگر پھر اسے خیال آیا کہ دخان کے پاس شو تو ہوگی ہی اس کی کال۔ یہی سوچ کر وہ خود کو اور اپنے موبائل کو لعنت ملامت کرنے لگی اور موبائل پھینک کر ٹی وی دیکھنے لگ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ ٹی وی بند کرنے لگی، اٹھی تو موبائل پر دخان کا میسج چمکا۔ 1 مہینے سے اوپر کے عرصے کے بعد وہ دخان کے نام کا میسج ریسیو کر رہی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ لاکھ ضبط خواہش کے بے شمار دعوے ہو، اس کو بھول جانے کے بے پناہ ارادے ہو، اور اس محبت کو ترک کر کے جینے کا فیصلہ سنانے کو کتنے لفظ سوچے ہو، دل کو اس کی آہٹ پر برملا دھڑکنے سے کون روک سکتا ہے؟ ارو کتنا ہی لوگوں کو کہہ لے، کتنا ہی خود سے جھوٹ بول لے کہ اسے دخان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اسے فرق پڑتا تھا، اس کے ہونے سے بھی اور نہ ہونے سے بھی۔ موبائل کی ہر بیپ پر اسے لگتا کہ جیسے دخان کا کوئی میسج ہو، ہر کال پر لگتا کہ شاید دخان اس کی اتنی لمبی غیر حاضری سے پریشان ہو گیا ہو، مگر یہ سب تو وہ سوچتی تھی، محبت تو اسے تھی، دخان کو نہیں۔ مگر ارو دخان کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ لوگ نہیں سمجھ سکتے نا، چھوڑنا آسان ہے نہ ہی بھولنا۔ ہاں، مگر کہنے میں کیا حرج ہے؟
اس نے دخان کا میسج کھولا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوری، وہ غلطی سے کال لگ گئی تھی، موبائل سلپ ہونے کی وجہ سے۔ اس نے وجہ بتائی۔ وہ دخان سے واپس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کو صاف منع بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ دوبارہ سے ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ کیسی ہو؟ انہی خیالوں میں گم ہو کر اس نے ٹھیک کا جواب دیا، حالانکہ ٹھیک تو نہیں تھی وہ۔ دخان کے ایسے ہی میسیجز آتے رہے اور عرو بس اس کی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ اسے دخان پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ کیا شخص تھا یہ؟ اتنے ٹائم تک یہ بھی نہ پوچھا کہ زندہ بھی ہو، اور اب ایسے بات کر رہا ہے جیسے ہماری روز بات ہو رہی ہو۔ وہ غصے میں خود کلامی کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد دخان چلا گیا اور وہ بھی سوچتے سوچتے سو گئی۔ اب تو تقریباً روز ہی دخان کا میسج آیا ہوا ہوتا، اور وہ اتنے اچھے طریقے سے بات کرتا، اس کی فکر کرتا۔ عرو کو دخان کی اس تبدیلی کا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دخان کی طبیعت سے واقف تھی۔ عرو دخان سے بات کر رہی تھی اور آخر کو اس نے پوچھ ہی لیا، خیریت ہے؟ ویسے آج کل آپ بہت اچھے سے بات کر رہے ہیں۔ میں تو ایسے ہی بات کرتا ہوں جی، دخان نے جواب دیا۔ نہ جی، آپ ایسے ہی تو بات نہیں کرتے۔ مطلب آپ اتنے سویٹ تو نہیں ہیں جتنے آج کل بنے ہوئے ہیں۔ عرو نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا ایسی بات ہے کیا؟ دخان نے ہنسا۔ کیوں ہنسے؟ عرو نے پوچھا۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے ہنسنے کی وجہ پوچھتے تھے۔ مطلب نہ تمہیں ایسے اچھا لگ رہا ہوں، نہ تمہیں ویسے اچھا لگتا ہوں، یعنی کسی حال میں چین نہیں ہے، دخان نے جواب دیا۔ ہاں شاید ایسا ہی ہے، عرو نے سوچتے ہوئے کہا۔ عجیب شخص ہے، جب میں قریب آنے لگتی ہوں تو کہتا ہے دور ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں بعد میں تکلیف ہوگی، اور جب میں اس سے دور جاتی ہوں تو خود میرے پاس آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں چاہتا کیا ہے۔ ایک پل میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں بھی تمہارے لیے اہمیت رکھتی ہوں، اور ایک پل میں ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے جانتے ہی نہیں۔ تمہارا پل پل بدلتا رویہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر میں ہوں کیا تمہارے لیے، کچھ ہوں بھی یا نہیں۔ عرو سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ دخان کا کیا کرے۔ آدھا پاگل اسے دخان کی محبت نے بنا دیا تھا، اور اب باقی کی کسر یہ ایسے پوری کرنے والا تھا۔ تم جانے نہیں یہ درد میرا، یا جان کے بھی انجان ہو۔ ایک پل میں لگے تم میرے ہو، ایک پل میں لگے بیگانے ہو۔ تم کون پیا، تم کون پیا؟ عرو اب تو ہر بات میں یہی بات چھیڑ دیتی۔ وہ بار بار دخان سے اس میں آئی تبدیلی کی وجہ پوچھتی۔ ابھی بھی اس نے بات کرتے ہوئے پوچھ لیا، یار آپ اتنے بدل کیسے گئے ہو؟ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے آخر؟ میں نے چھوڑ دیا تھا نا آپ کو، یہی تو چاہتے تھے نا آپ، پھر کیوں آ گئے واپس؟ کیونکہ تم اداس تھی، اور میری وجہ سے کوئی اداس ہو میں یہ نہیں چاہتا، اس لیے دخان نے جواب دیا۔ عرو اس کا جواب سن کر ہنس پڑی۔ یہ شخص کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا، یہ تو طے تھا، سب کی فکر ہوتی ہے اسے سوائے میرے۔ وہ پھر سے تب گئی۔ واہ جی واہ، صحیح جا رہے ہیں آپ، صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں ہمیشہ، ہر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے، میرے فیصلے بھی آپ ہی کر لیتے ہیں۔ کیوں جی؟ عرو نے جذباتی ہو کر کہا۔ میں ایسا ہی ہوں، دخان نے لاجواب ہو کر کہا۔ عرو نے کہا۔ سامنے سے دخان کا بھی کا جواب آیا، اور عرو نے بددل ہو کر موبائل پھینک دیا۔ یہ انسان کبھی خود کے لیے اسٹینڈ نہیں لیتا، میرے لیے لینا تو پھر ناممکن ہے۔ میں بھی کس سے امید لگا کر بیٹھی تھی کہ وہ بھی کچھ فیل کرتا ہوگا میرے لیے۔ مجھ سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا، دنیا کی سب سے بڑی اسٹوپڈ میں ہی ہوں، پتہ نہیں کب عقل آئے گی مجھے۔ عرو خود کو باتیں سنانے لگی۔ کچھ دنوں تک یوں ہی چلتا رہا۔ عرو جانتی تھی کہ جب وہ واپس پہلے جیسی ہو جائے گی تو دخان کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ دخان کو یہی کہتی کہ دیکھنا آپ بہت جلد پھر سے پہلے جیسے کھڑوس ہو جائیں گے، اور دخان ہنس کے منع کر دیتا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، مگر ایسا ہی ہونا تھا، عرو جانتی تھی۔ اور پھر عرو کے نارمل ہونے کے بعد دخان بھی عرو کے کہنے کے مطابق پہلے جیسا ہو گیا، اور عرو کے لیے بھی دخان نارمل تھی۔ اس بات کے بعد سے عرو میں ایک تبدیلی آئی تھی۔ اس نے دخان سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر وہ دخان کی ابھی بھی ویسی ہی
فکر کرتی تھی اور اس کی محبت بھی شاید بڑھ گئی تھی۔ انجام کا ڈر ختم ہو گیا تھا، اسے پانے اور کھونے کی کشمکش بھی ختم ہو گئی تھی۔ صرف بچا تھا تو وہ عشق جو اسے دخان سے ہو گیا تھا، اور وہ اب ہر طرح سے راضی تھی۔ محبت یوں بھی ممکن ہے، نہ اس کو دیر تک تکنا، نہ اس سے بہت سی باتیں، نہ کوئی پیار کے قصے، نہ آخر شب منا جاتے۔ محبت یوں بھی ممکن ہے، کبھی کچھ عام سے جملے، کبھی کچھ عام سی باتیں، کبھی بس مسکرا دینا، کبھی نظریں چرا لینا۔ محبت یوں بھی ممکن ہے۔ چلیں اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا اس کی محبت کا انجام۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور سٹوری پسند آتی ہے تو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔